خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر علماء کرام. یہاں ہمارے ساتھ جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب موجود. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ جزاک. ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک الحمدللہ. ذرا تھوڑی سی تھکن کے آثار کبھی کبھی غالب آیا تھا لیکن ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر. اب گاڑی کار جو ہے منزل سے قریب ہے. قریب ہے الحمدللہ. صحیح صحیح. اچھا, یہ خورشید صاحب ہیں, لاہور سے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ میرا خاندان بہت اچھا ہے, میرے دوست بہت برے ہیں, تو خود کہہ رہے ہیں کہ بروں میں بیٹھ کر میں بھی برا ہوتا جا رہا ہوں, لیکن اب میں پلٹنا چاہتا ہوں, لیکن اب دوست جان نہیں چھوڑتے. اب کوئی دعا یا وظیفہ بتائیں تاکہ میں ان کی اور وہ میری جان چھوڑ دیں. اچھا, یہ شاید بظاہر ذرا مزاحیہ سی بات لگ رہی ہو, لیکن ایسے بہت سارے واقعہ ہوتے ہیں کہ جب پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو گیدرنگ ہے, یہ جو ہے, یہ اس سے بڑا معاملہ خراب ہو رہا ہے میرا, لیکن وہ معاملہ ایسے ہو جاتا ہے کہ پھر آپ ان سے دور ہو نہیں پاتے, وہ زندگی کا ایسا ایک حصہ بن جاتا ہے کہ آپ پھر دور ہو نہیں پاتے. تو یہ بات ہے, بڑی پیش آنے والی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو ان کے لیے وظیفہ نمبر 1 دوا کی صورت میں عرض کروں گا. دیکھیں, وہ دوست کسی کام کے نہیں جو آپ کو کہیں کا نہ چھوڑیں. صحیح, واہ. اچھا, بعض اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک شخص ہے, وہ برا ہے نہیں, وہ برا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ سوچتے ہیں کہ اس کی فیملی کے افراد سارے بہت اچھے ہوتے ہیں, اس کے والدین بہت اچھی عادات کے ہوتے ہیں, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جی وہ بری صحبت میں پڑ گیا ہے. صحیح ہے. اچھا, ایک شخص ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, اچانک وہ مسجد سے غائب ہو جاتا ہے, نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے, جماعت بھی چھوڑ دیتا ہے, وہ قریب نہیں آتا مسجد کے. تو غور کیا جائے, معلوم کیا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ آج کل بری صحبت میں ہے. تو یہ بری صحبت آدمی کو مار دیتی ہے. دیکھیں نا, کہا گیا نا کہ صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالع ترا طالع کند, کہ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. یہاں تک کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْهُ. فرمایا کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اچھا, ہاں, اگر کسی کے سامنے کسی کے لیے آپ جج کرنا چاہو کہ کیسا ہے, تو فرمایا کہ اسے دیکھو نہ دیکھو, اس کے دوست کو دیکھو کہ وہ کیسا ہے. جیسا اس کا دوست ہے ویسا یہ ہے. ایسا تو نہیں فرمایا نا کہ مثل الجلیس الصالح کحامل المسک. فرمایا کہ جو اچھا دوست ہے نا وہ خوشبو دینے والے کی طرح ہے. اچھا, اور جو برا دوست ہے وہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے. اللہ اللہ. اب خوشبو بیچنے والے کے پاس چلے جائیں, کچھ بھی نہ کریں, خوشبو آئے گی. واہ واہ واہ. اور آپ صاف سفید کپڑے پہن کر جائیں, آپ کہیں میں نے کچھ نہیں کیا, جی جی جی, آپ وہاں سے گزر کر آئیں گے تو آپ کے کپڑوں پر وہ کالک کے نشانات ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مثنوی میں فرمایا, مجھے یاد آ گیا اس وقت, فرماتے ہیں کہ دور شو از اختلاط یار بد, یار بد بدتر از مار بد. فرماتے ہیں کہ بروں کی صحبت سے دور ہو جا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ بروں کی صحبت سانپ سے بھی زیادہ بری ہے. اللہ. سانپ تو تجھے ڈسے گا نا, تیرے جسم کو نقصان پہنچائے گا, لیکن جو برا ہے نا وہ تجھے لے ڈوبے گا, تیرا ایمان لے کر چلا جائے گا. اتنا سنجیدہ معاملہ ہے. جی, یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اسی لیے وہ دوست جو آپ کو کہیں کا نہ چھوڑیں, ان دوستوں سے بالکل پرہیز. آپ ان کو چھوڑیں, اب ان کو چھوڑ دیں, اپنی زندگی کے لیے, اپنی آسانی کے لیے. اس بات کو گرہ سے باندھ لیں. اب آئیے وظیفہ نمبر 2 جو کہ ہم دعا کی صورت میں دیتے ہیں. ایک تو نماز کی پابندی رکھیں, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کریں. دیکھیں, کوئی سینما ہال میں جا کر قرآن کی تلاوت نہیں کرتا, کوئی تھیٹر میں جا کر قرآن کی تلاوت نہیں کرتا, اور کوئی مسجد میں آ کر جو ہے وہ بری بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. تو جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ چھوڑیں, آپ نماز کی پابندی رکھیں, اور یہ صبح کے وقت نماز کے بعد پڑھ لیں. یہ حدیث پاک میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, جلد نمبر 1 ہے. یہ میرے آقا علیہ السلام کے الفاظ ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر ایک کی بات کی اپنی سے ہوتی ہے. یہ میرے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت واعوذ بک ان اظلم. اچھا, یہ
عرض کر دوں, غلطی ہوگی مجھ سے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من الشقاق ٹھیک والنفاق وسوء الاخلاق. ٹھیک. اللہم انی اعوذ بک سب کو یاد ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں. اب 3 چیزیں یاد رکھنی ہے, من الشقاق ٹھیک والنفاق ٹھیک ہے. وسوء الاخلاق. اور چاہے تو فوٹو لے لیں اس کا. ہاں تصویر کی ٹھیک. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدبختی, نفاق اور برے اخلاق سے. یہ نماز کے بعد کم از کم 11 مرتبہ پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اور ہو سکے تو اس کے بعد دعا کر لیں کہ مولا مجھے بری صحبت سے بچا, مجھے اچھوں کی صحبت میں ڈال. صحیح, سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ یا سمدو, یہ کثرت سے پڑھا کریں. ٹھیک ہے. میں 1-2 منٹ ہے ہمارے پاس, ایک سوال کوئکلی اور پوچھ لیتا ہوں. سانگڑ سے ایک صاحب ہے, کہنا ہے میں کاروباری آدمی ہوں, مارکیٹ میں سب کچھ ہوتا ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نہ مجھے نقصان ہو نہ میں کسی کا نقصان کروں, تو کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں پریشانی سے بچ سکوں. کوئی چاہتا ہے نا, یہ دوا نمبر 1 ہے, یہ وظیفہ نمبر 1 ہے دوا کی صورت میں. کوئی چاہتا ہے نا کہ مجھے نقصان نہ ہو, وہ اس بات کا تہیہ کر لے کہ مولا میری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو. میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں تو صحیح. ہاں, یہ بڑا مجرب نسخہ ہے. دوسری بات کہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. جی ہاں جی ہاں. ٹھیک ہے. تیسری بات, اپنے ہر اہم کام میں اپنے مصاحبین سے مشاورت کر لیا کریں. اچھا جی, صحیح ہے. 2-3 باتیں سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ آپ کو فیصلہ لینے میں آسانی ہوگی. قرآن کا حکم ہے وشاورہم فی الامر, اور حضور نبی کریم علیہ السلام باوجود کائنات کے سردار ہونے کے اپنے صحابہ سے, اہل بیت اطہار سے مشاورت فرمایا کرتے تھے. جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خندق اس کی اعلیٰ مثال ہے ہمارے سامنے. اور اب وظیفہ نمبر 2 جو کہ دعا کی صورت میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک ان اظلم او اظلم. اچھا, یہ تھوڑا سا طویل ہے, اسے چاہیے کہ آپ فوٹو کھینچ لیں اس کا ذرا, اور اپنے پاس لکھ لیں تاکہ یہ یاد رہے. صحیح ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں محتاجی سے, اور تیری پناہ چاہتا ہوں مال کی کمی اور ذلت سے, اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, جلد نمبر 1. اور دوسرا یہ جو ہے آپ صبح کے وقت, کوئی بھی وقت ہو, صبح کے وقت جب اٹھیں, فارغ ہوں آپ یا اپنے کام میں آپ مصروف ہونے والے ہیں, تو وضو وغیرہ کر کے یا غسل وغیرہ کر کے یہ دعا 33 مرتبہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. 33 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے, 11 مرتبہ پڑھ لیں. اور اول آخر درود پاک, درود شریف اور نماز کی پابندی رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ فرمائے گا. اور دوسرا, اللہ کا ایک نام ہے وہاب. ٹھیک, اس کا معنی ہے بہت دینے والے, بہت دینے والے, جو اپنا دست اقدس کبھی روکتا نہیں ہے. تو یہ صبح و شام 11 مرتبہ پڑھ لیں یا وہاب, انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ جناب قبلہ مفتی سہیل احمد حمدردی صاحب. اور آگے بھی انشاءاللہ سیگمنٹ میں ہوگی بات. ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے گفتگو نظم اور نثر میں انشاءاللہ. یہی ماہ کرم, یہی ماہ عطا, اس مہینے میں مخفی ہے رب کا